بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مبشر اولاد میں سے ایک مبارک وجود ہیں۔ آپ 20 اپریل 1893 کو پیدا ہوئے اور 2 ستمبر 1963 کو وفات پائی۔ آپ کی پیدائش سے قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، یاتی قمر الانبیاء و امرک یتعطی۔ آپ انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک، روحانیت اور قرب الہی میں بلند مقام کے ساتھ اعلیٰ دینی و دنیاوی علوم سے آراستہ، غیر معمولی قوت حافظہ، فہم و ذکا، زہد و اتقاء کے علاوہ مؤثر انداز تحریر، دلنشین خطاب کا ملکہ رکھنے والے عالم بعمل اور سلسلہ کے اعلیٰ مناصب پر کامیاب خدمات سر انجام دینے والے بزرگ تھے۔ درجنوں علمی تاریخی کتب کی تصنیف کے علاوہ سلسلہ کے اخبارات و رسائل میں ہر نوع کے موضوعات پر سینکڑوں مضامین سپرد قلم فرمائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس سیرت و سوانح پر سینکڑوں قابل قدر کتب مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہیں۔ بے شمار مضامین اور جلسوں میں تقاریر علماء سلسلہ کر چکے ہیں۔ ان تمام مصنفین و مقررین میں قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ممتاز و منفرد ہے۔ آپ نے 1959 کے جلسہ سالانہ ربوہ کے موقع پر ذکر حبیب کے موضوع پر خطاب فرمایا، جو تسلسل کے ساتھ جلسہ سالانہ 1962 تک جاری رہا۔ چاروں خطابات بالترتیب سیرت طیبہ، در منصور، در مکنون اور آئینہ جمال کے نام سے، اور بعد میں فقط سیرت طیبہ کے نام سے ایک ضمیمہ کے ساتھ شائع ہوئے۔ اس مبارک سلسلہ خطابات کی پہلی 2 تقریریں ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اب تیسری تقریر ربوہ قادیان کے مناظر اور بعض دیگر تصاویر و مناظر کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں ابتدائی حصہ مضمون کا کچھ چھوڑتا ہوں۔ میں نے اس سال کی تقریر کا نام در مکنون رکھا ہے، یعنی غلافوں میں لپٹے ہوئے موتی۔ اس نام میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ اس وقت دنیا نے حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ کو قبول نہیں کیا، لیکن وقت آتا ہے کہ آپ کے لائے ہوئے بیش بہا موتیوں پر سے پردے اترنے شروع ہوں گے اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی نور کی جھلک پیدا ہوگی، تو پھر دنیا ان کی قدر و قیمت کو پہچانے گی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہمیشگی کی ضمانت لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرے گا، توں ان کی قدر و قیمت کی بلندی اور ان کے افادے کی وسعت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے درد و کرب کے ساتھ فرماتے ہیں، امروز قوم من نشناسد مقام من، روزے بگیریہ یاد کنت وقت خوش ترم۔ یعنی آج میری قوم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا، لیکن وہ دن آتا ہے کہ میرے مبارک اور خوش بخت زمانے کو یاد کر کے لوگ رویا کریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ قوم سے جماعت احمدیہ مراد نہیں، کیونکہ وہ تو حضرت مسیح موعود پر ایمان لا کر حضور کو شناخت کر چکی اور پہچان چکی ہے۔ وہ مختلف احمدیوں کی شناخت کے معیار میں بھی فرق ہے، بلکہ اس جگہ قوم سے دوسرے مسلمان اور عیسائی اور ہندو اور بدھ اور سکھ اور دنیا کی تمام دوسری اقوام مراد ہیں جو اس وقت تک آپ کی شناخت سے معروم ہیں۔ یہ وہی دردناک ڈرامہ ہے
جو ہر مرسل ربانی اور معمور یزدانی کے منکروں نے اپنے اپنے وقت میں کھیلا کہ جب کسی روحانی مسلم نے خدا کی طرف سے ہو کر اصلاح خلق کا دعویٰ کیا اور اس کا دل دنیا کی ناپاکیوں پر پگھل کر خدا کے حضور جھکا اور دنیا میں ایک پاک تبدیلی کا متمنی ہوا تو اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی اور اس کی ہنسی اڑائی اور اس کے مقابلے پر ڈٹ گئی اور اسے تباہ کرنے کے درپے ہو گئی. لیکن جب مخالفت کا ابتدائی زمانہ گزر گیا تو بعد کی نسلوں میں آہستہ آہستہ مدعی کی صداقت کا شعور پیدا ہونے لگا اور اولاً عموماً قدر شناسی اور بعد معین تصدیق کے جذبات ابھرنے شروع ہوئے اور دن بدن ترقی کرتے گئے. چنانچہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنے نامور پیش رو حضرت مسیح ناصری کی مثال دے کر فرماتے ہیں اور غور کرو کس شان سے فرماتے ہیں. مجھ سے پہلے ایک غریب انسان مریم کے بیٹے سے یہودیوں نے کیا کچھ نہ کیا, کس طرح اپنے گمان میں اس کو سولی دے دی, مگر خدا نے اس کو سولی کی موت سے بچایا. اور یا بعد میں وہ وقت آیا کہ وہی مسیح, وہی یسوع مریم کا بیٹا اس عظمت کو پہنچا کہ اب 40 کروڑ انسان اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بادشاہوں کی گردنیں اس کے نام کے آگے جھکتی ہیں. تو میں نے اگرچہ یہ دعا کی ہے کہ میں یسوع ابن مریم کی طرح شرک کی ترقی کا ذریعہ نہ ٹھہرایا جاؤں, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ایسا ہی کرے گا, لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین پر پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا, اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے, اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. بہت سی روکیں پیدا ہوں گی, سنیں, بہت سی روکیں پیدا ہوں گی, مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈے. اور عالم کشف میں مجھے وہ بادشاہ دکھائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے اور کہا گیا یہ ہیں وہ بادشاہ جو اپنی گردنوں پر تیری اطاعت کا جوا اٹھائیں گے اور خدا انہیں برکت دے گا. تو اے سننے والوں, ان باتوں کو یاد رکھو اور ان بے خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا. میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا, اور میں اپنے تئیں صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں. یہ محض خدا کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا. بس اس خدائے قادر کریم کا ہزار شکر ہے کہ اس مشت خاک کو اس نے باوجود ان تمام بے ہنریوں کے قبول کیا. اوپر والے کشف میں جو آئندہ ہونے والے بادشاہوں کو گھوڑوں پر سوار دکھایا گیا ہے, اس میں یہ لطیف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ بادشاہ یوں نام کے بادشاہ نہیں ہوں گے بلکہ جاہو حشمت والے صاحب اقتدار بادشاہ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں طاقت کی باغیں ہوں گی. بہرحال یہ سب کچھ انشاءاللہ اپنے وقت پر روحانی اسباب اور قلوب کی فتح کے ذریعے پورا ہوگا, اور ضرور ہوگا. زمین و آسمان چل سکتے ہیں مگر خدائے ارض و سما کی تقدیر ہرگز نہیں چل سکتی. وہ ایک پتھر کی لکیر ہے جو کبھی مٹائی نہیں جا سکتی, جس کی صداقت کو دنیا حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک ہزاروں لاکھوں دفعہ آزما چکی ہے, مگر ذرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انکساری اور قطع نفسی ملاحظہ کرو کہ دنیا کے سامنے تو خدائی باتوں پر بھروسہ کر کے یوں گرجتے ہیں کہ جیسے ایک شیر ببر اپنے شکار کے سامنے گرجتا ہے, مگر جب خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
تو انتہائی آدمی کے ساتھ اپنے آپ کو ایک نالائق مزدور اور ایک مشت خاص کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ حق یہ ہے، دوست غور سے سنیں، حق یہ ہے کہ اسی دوہرے تصور میں خدائی مرسلوں کی کامیابی اور ان کے غلبے کا ابدی راز مضمر ہے۔ مگر جہاں خدا کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور ماموروں کی نصرت فرماتا ہے اور ان کی ترقی اور غلبے کے متعلق اپنے وعدے کو غیر معمولی حالات میں پورا کرنے کا راستہ کھولتا ہے اور اپنی قدرت نمائی سے تمام لوگوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے، وہاں دوسری طرف وہ مومنوں کی جماعت سے انتہائی قربانی کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور وہ ایک موت کی وادی میں سے گزار کر انہیں کامیابی کا منہ دکھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب آپ غور سے سنیں کہ ان الفاظ میں ان کی ترقی کی کلیدی ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ انسان کی بات نہیں، خدا تعالیٰ کا الہام اور رب جلیل کا کلام ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان حملوں کے دن نزدیک ہیں، مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی، سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چلے گا جیسا کہ پہلے چل چکا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جاں فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم اپنے سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں اور اسلام کے اعزاز کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری توجہ اور ساری کوشش عمر بھر اسی بات میں صرف ہوئی کہ آپ اپنی جماعت کو اسلام کے لیے مرنا سکھا دیں۔ چنانچہ آپ کی اس تعلیم کے متحد آپ کی جماعت میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام کی خدمت میں اس طرح زندگی بسر کی کہ وہ دنیا کے لحاظ سے زندہ درگور ہو گئے اور از جہانوں بعض دیروں از جہاں کا نقشہ پیش کیا، اور کثیر التعداد لوگوں نے رسمی اور ظاہری وقت کے ذریعے بھی اسلام کی خاطر موت کی زندگی قبول کی اور دنیاوی ترقیوں کو خیر بات کہا، اور بعض نے صداقت کی خاطر جسمانی موت کا مزہ بھی چکھا اور شہادت کا درجہ پایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں تاباً ان کی جسمانی جدائی پر صدمہ محسوس کیا، وہاں ایک سچے روحانی مسئلے کی حیثیت میں ان کی غیر معمولی قربانی پر روحانی مسرت کا بھی اظہار فرمایا۔ چنانچہ جب صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب مرحوم کو کابل کی حکومت نے احمدیت کی صداقت قبول کرنے کی بنا پر نہایت ظالمانہ طریق پر زمین میں کمر تک گاڑ کر سنسار کر دیا، تو حضرت مسیح موعود نے اس کی اطلاع ملنے پر لکھا کہ اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا، اور جو لوگ میری جماعت میں سے میرے موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ میرے بعد کیا کام کریں گے۔ اس مقصد کے مابعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دو بنیادی باتوں پر انتہائی زور دیا، ایک خدا تعالیٰ کی کامل توحید پر ایمان لانا، اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ کامل محبت اور آپ کی اطاعت کا سچا عہد کرنا، اور یہی وہ دو باتیں ہیں جن کی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تعلیم دی گئی ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے
کہ خدا تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے کے بغیر انسان حقیقی توحید کا سبق کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ نیچر کا مطالعہ اور عقلی دلیلیں انسان کو صرف اس حد تک لے جاتی ہیں کہ کوئی خدا ہونا چاہیے، لیکن اس کے آگے یہ مقام کہ خدا واقعی موجود ہے رسولوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہونا چاہیے اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جہاں ہونا چاہیے کا مقام محض شک یا زیادہ سے زیادہ گمان غالب کا مقام ہے، وہاں ہے کا مقام مستحکم یقین کا مقام ہے، اور ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔ پھر رسولوں میں سے اپنے آقا اور مطاع اور محبوب حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مسیح موعود کا دل خاص طور پر اس پختہ یقین سے معمول تھا کہ چونکہ پہلے تمام نبی اور رسول صرف خاص قوموں اور خاص زمانوں کے لیے آئے تھے، اور اس کے مقابل پر وسلم کی بعثت ساری قوموں اور سارے زمانوں کے لیے ہے، اس لیے کامل توحید الہی کا سبق دنیا کو صرف آپ ہی کے وجود باوجود کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اور پہلا کوئی نبی ایسا مکمل سبق نہیں دے سکا۔ چنانچہ ایک جگہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ فرماتے ہیں، سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے، پہلے تو راہ میں ہارے پار اس میں ہیں اتارے، میں جاؤں اس کے بارے بس نا خدا یہی ہے۔ الغرض حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ کے دین و مذہب کا یہی دو بڑے ستون تھے، ایک توحید الہی اور دوسرے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کے ذریعے آپ نے اپنی جماعت کی اخلاقی اور روحانی تربیت فرمائی، اور انہی کے ذریعے آپ دنیا بھر میں اصلاح کا کام سر انجام دینا چاہتے تھے، اور آپ کا سارا تبدیلی اور تربیتی جہاد انہی دو عظیم شان نقطوں کے گرد گھومتا ہے۔ خدا ایک ہے، اپنی ذات میں ایک اور اپنی صفات میں ایک، اور ہر جہت سے وحدہ لا شریک، اور اس کے علم اور قدرت کی کوئی حد بندی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری صاحب شریعت نبی اور خاتم النبیین ہیں، جن کو قرآن جیسی کامل کتاب دی گئی، جو وحشی انسانوں کو مہذب انسان اور مہذب انسانوں کو بااخلاق انسان اور بااخلاق انسانوں کو باخدا انسان اور باخدا انسانوں کو خدا نما انسان بنانے کے لیے آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اسلام کی سکھائی کامل اور بے داغ توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اور اخلاق کا اللہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک فطرت پر اتنا گہرا اثر تھا کہ آپ کے لیے ساری دنیا بلا امتیاز قوم و ملت ایک خاندان کا رنگ اختیار کر گئی تھی، اور آپ سب کو حقیقتاً اپنے عزیزوں کی طرح سمجھتے تھے، اور دشمنوں تک سے محبت رکھتے اور ان کے دلی خیر خواہ تھے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں، بنی نوع انسان کی ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے بھی دعا نہ کی جائے پوری طرح سینہ صاف نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے ہم نے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ اور یہی میں تمہیں بھی کہتا ہوں، بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ ایسی جماعت بنو جس کی نسبت آیا ہے کہ انہم قوم لا یشقی جلیسہم، یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص بھی ان کی نیکی اور ہمدردی سے معروم نہیں رہتا۔ خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ سن لیں کہ وہ دنیا میں اسی طرح دشمنوں کے بھی دوست بن کر رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس طرح کہ ان کا امام سب کا دوست تھا، جس نے دشمنوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا کی۔ تو جب
دشمنوں کے متعلق احمدیت کی یہ تعلیم ہے تو پھر خود سوچ لو کہ دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ محبت اور اخوت اور قربانی اور اتحاد کا معیار کیسا بلند ہونا چاہیے۔ بے شک ہر شخص احمدی کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دنیا سے بدی کو مٹانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے، مگر بدی اور بد میں بھاری فرق ہے۔ اسلام بدی کو پورے زور کے ساتھ مٹاتا ہے، مگر بد کو مٹانے کی بجائے نصیحت اور موعظہ حسنہ اور دعا کے ذریعے اصلاح کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی صحیح رستہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پنڈت لیکھ رام جیسے بدگو دشمن اسلام کی ہلاکت پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں اسے بچانا چاہتا تھا، مگر وہ میری نصیحت کو رد کر کے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں بلا امتیاز قوم و ملت، بنی نوع انسان کی ہمدردی اور دلداری کا جذبہ اس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ وہ ایک پہاڑی چشمے کی طرح جو اوپر سے نیچے کو بہتا ہے، ہمیشہ اپنے طبی بہاؤ میں زور کے ساتھ بہتا چلا جاتا تھا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور سلوی مرحوم جو حضرت مسیح موعود کہ ایک بہت پرانے اور مقرب صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ منی پور آسام کے دور دراز علاقے سے دو غیر احمدی مہمان حضرت مسیح موعود کا نام سن کر حضور کو ملنے کے لیے قادیان آئے اور مہمان خانے کے پاس پہنچ کر لنگر خانے کے خادموں کو اپنا سامان اتارنے اور چارپائی بچھانے کو کہا، لیکن ان خدام کو اس طرف فوری توجہ نہ ہوئی اور وہ ان مہمانوں کو یہ کہہ کر دوسری طرف چلے گئے کہ آپ یکے سے سامان اتاریں، چارپائی بھی آ جائے گی۔ ان تھکے ماندے مہمانوں کو یہ جواب ناگوار گزرا اور وہ رنجیدہ ہو کر اسی وقت بٹالے کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ مگر جب حضرت حضور کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو حضور نہایت جلدی ایسی حالت میں کہ جوتا پہننا بھی مشکل ہو گیا، ان کے پیچھے بٹالے کے رستے پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل پڑے۔ چند خدام بھی ساتھ ہو گئے اور حضرت منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں بھی ساتھ ہو لیا۔ حضور اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے گئے کہ قادیان سے 2-2.5 میل پر نہر کے پل کے پاس نہیں جا لیا اور بڑی محبت اور معذرت کے ساتھ اصرار کیا کہ واپس چلیں، اور فرمایا کہ آپ کے واپس چلے آنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، آپ یکے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ مگر وہ احترام اور شرمندگی کی وجہ سے سوار ہونے سے سوار نہ ہوئے اور حضور انہیں اپنے ساتھ لے کر قادیان واپس آ گئے اور مہمان خانے میں پہنچ کر ان کا سامان اتارنے کے لیے حضور نے خود اپنا ہاتھ یکے کی طرف بڑھایا، مگر خدام نے آگے بڑھ کر سامان اتار لیا۔ اس کے بعد حضور ان کے پاس بیٹھ کر محبت اور دلداری کی گفتگو فرماتے رہے اور کھانے وغیرہ کے متعلق بھی پوچھا کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور کسی خاص کھانے کی عادت تو نہیں، اور جب تک کھانا نہ آ گیا حضور ان کے پاس بیٹھے ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن جب یہ مہمان واپس روانہ ہوئے تو حضور نے دودھ کے 2 گلاس منگوا کر ان کے سامنے بڑی محبت کے ساتھ پیش کیے اور پھر 2-2.5 میل پیدل چل کر بٹالے کے رستے والی نہر تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے اور اپنے سامنے یکے پر سوار کرا کے واپس وجود لائے۔ اس واقعہ میں دلداری اور انکساری اور اکرام ضیف اور جذبات اخوت کا جو بلند معیار نظر آتا ہے اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، مگر میں اس موقع پر ربے کے افسر مہمان خانہ اور دیگر عملے کو ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس لطیف روایت کو ہمیشہ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور مرکز میں آنے والے مہمانوں کو خدائی مہمان سمجھ کر ان کے اکرام اور آرام کا انتہائی خیال رکھیں اور ان کی دلداری میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کریں اور مرکز کے مہمان خانے کو ایک روحانی مکتب سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس مکتب کا خادم تصور کریں، اور اگر کسی مہمان کی طرف سے کبھی کوئی تلخ بات بھی سننی پڑے تو اسے کامل صبر اور ضبط نفس کے ساتھ برداشت کریں اور اپنے ماتھے پر بل تک نہ آنے دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب تک زندہ رہے حضور نے لنگر خانے کا انتظام کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا
تاکہ انجمن کی طرف منتقل ہونے کے نتیجے میں کسی خدائی مہمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور مہمان خانے کے دینی ماحول میں بھی فرق نہ آنے پائے۔ تو اب یہ مہمان خانہ جماعت کے ہاتھ میں ایک مقدس امانت ہے، اور خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مرکزی کارکن اس امانت کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ یہ امر خوشی کا موجب ہے کہ اب کچھ عرصے سے مہمان خانے کے انتظام میں کافی اصلاح ہے، مگر نرخ 12 کن کی ارزانی ہو رہی۔ دلداری اور غریب نوازی کا ایک اور واقعہ بھی بہت پیارا اور نہایت ایمان افروز ہے۔ یہی منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود مغرب کی نماز کے بعد مسجد مبارک قادیان کی اوپر کی چھت پر چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک احمدی دوست میاں نظام دین ساکن لدھیانہ جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، حضور سے 4-5 آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں چند معزز مہمان آ کر حضور کے قریب بیٹھتے گئے اور ان کی وجہ سے ہر دفعے میاں نظام دین کو پڑے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ ہٹتے ہٹتے جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اتنے میں کھانا آیا تو حضور نے جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور میاں نظام دین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آؤ میاں نظام دین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ فرما کر حضور مسجد کے ساتھ والی کوٹری میں تشریف لے گئے اور حضور نے اور میاں نظام دین نے کوٹری کے اندر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی پیالے میں کھانا کھایا۔ اس وقت میاں نظام الدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، اور جو لوگ میاں نظام الدین کو عملاً پرے دھکیل کر حضرت مسیح موعود کے قریب بیٹھ گئے تھے، وہ شرم سے کٹے جاتے تھے۔ اس لطیف روایت سے تکبر اور نخوت کے خلاف اور دلداری اور مساوات اور اخوت اور غریب نوازی کے حق میں جو عظیم شان سبق حاصل ہوتا ہے، وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں، اور حضرت مسیح موعود نے کمال دانائی سے یہ سبق اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے دیا، جو قول کی نسبت ہمیشہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آپ کی غریب نواز آنکھ نے دیکھا ایک خستہ حال دریدہ لباس مہمان کو آہستہ آہستہ نام نہاد بڑے لوگوں نے دانستہ یا نادانستہ جوتیوں کی طرف دھکیل دیا ہے، تو اس غیر اسلامی نظارے سے آپ کے دل کو سخت چوٹ لگی، اور اس غریب شخص کے جذبات کو خیال کر کے آپ کا دل تڑپ گیا، اور آپ نے فوراً سالن کا پیالہ اور روٹیاں اٹھائیں اور اس مہمان کو ساتھ لے کر قریب کے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بے شک جس شخص کو خدا نے دنیا میں عزت دی ہے، ہمارا فرض ہے کہ عام حالات میں اس کے ظاہری اکرام کا خیال رکھیں، لیکن یہ اکرام ایسے رنگ میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کسی غریب شخص کی تذلیل یا دل شکنی کا پہلو پیدا ہوتا ہو۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد کتنا پیارا اور مساوات کی تعلیم سے کتنا لبریز ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی یہ مسلمانوں، خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ نیک ہے۔ کاش ہماری جماعت اس ارشاد کو اپنا سرہ امتیاز بنائے اور دنیا میں اخوت اور مساوات کا نمونہ قائم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اپنی امت کے غریبوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اگر نیکی پر قائم ہوں گے تو امیروں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک استعارے کا کلام ہے جس سے ظاہری غریب اور دل کے غریب دونوں مراد ہیں، اور 500 سال سے ایک لمبا عرصہ مراد ہے جس کی اصل حقیقت کو صرف خدا جانتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی میں دنیا کے سالوں کے مطابق شمار نہیں ہوگا۔ وہاں کے وقت کا پیمانہ دنیا کے وقت کے پیمانے سے بہت مختلف ہے، مگر بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے آسمانی آقا کو غریب پروری اور غریب نوازی بہت مرغوب ہے، اور حضرت مسیح موعود میں یہ صفت بہت نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ مختصر سے 2 واقعات جو میں نے اس لیے بیان کیے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود کی جمالی صفات کی بڑی دلچسپ اور روشن مثالیں ہیں،
اور ایسی مثالوں سے آپ کی حیات طیبہ بڑی بڑی ہے، جن میں سے بعض گزشتہ سالوں کی تقریروں میں بھی بیان کی جا چکی ہیں، لیکن جہاں آپ کی زندگی کا غالب پہلو جمالی تھا، جو محبت اور نرمی اور شفقت اور نصیحت سے تعلق رکھتا تھا اور چاند کی طرح دلکش و دلنواز تھا، وہاں کبھی کبھی جہاں ایمانی غیرت کا سوال پیدا ہوتا تھا، آپ کی جلالی صفات بھی سورج کی تیز شعاؤں کی طرح بھڑک اٹھتی تھی۔ میں اس تعلق میں اس جگہ دو ایسے واقعات بیان کرتا ہوں جو بظاہر بہت چھوٹے ہیں، مگر حقیقتاً روحانی بوم شیل کا حکم رکھتے ہیں، اور ان سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کو خدائی الہام پر کس قدر بھروسہ اور خدائی نصرت پر کتنا اعتماد تھا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب مرحوم بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں گرداسپور میں حضرت مسیح موعود کے خلاف مولوی کرم دین ساکن بھین کی طرف سے ایک طولانی مقدمہ چل رہا تھا، اور کھدر پوش ہندو مجسٹریٹ مقدمے کو لمبا کر کر کے اور قریب قریب کی تاریخیں ڈال کر حضرت مسیح موعود کو تنگ کر رہا تھا، اور افواہ گرم تھی کہ وہ بذام خود پنڈت لیکھ رام کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایک دن اس نے بھری عدالت میں حضرت مسیح موعود سے سوال کیا کہ کیا خدا کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا الہام ہوا ہے کہ انی مہین من اراد احانتک، یعنی میں اس شخص کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ نے بڑے وقار کے ساتھ فرمایا، ہاں یہ میرا الہام ہے اور خدا کا کلام، اور خدا کا مجھ سے یہی وعدہ ہے کہ جو شخص مجھے ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا۔ مجسٹریٹ نے کہا، اگر میں آپ کی حد کروں تو پھر؟ آپ نے اسی وقار کے ساتھ فرمایا، خواہ کوئی کرے وہ خود ذلیل کیا جائے گا۔ مجسٹریٹ نے آپ کے مروب کرنے کی غرض سے 2-3 دفعے یہی سوال دہرایا، اور آپ ہر دفعے جلالی انداز میں یہی جواب دیتے گئے کہ خواہ کوئی کرے، خواہ کوئی کرے۔ اس پر مجسٹریٹ حیران اور مروب ہو کر خاموش ہو گئے۔ دوست یاد رکھیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ملک میں انگریز کی حکومت تھی، ہاں وہی انگریز جس کی خوشامد کا جماعت احمدیہ کو جھوٹا تانا دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مجسٹریٹ محض انگریزی حکومت کے کھوٹے پر ہی ناچتا تھا، مگر باوجود اس کے جب ایمانی غیرت اور حق کی توحید کا سوال پیدا ہوا تو حضرت مسیح موعود سے بڑھ کر ننگی تلوار کوئی نہیں تھی۔ آپ نے اپنی ایک نظم میں کیا خوب فرمایا ہے، بکار دین ترسم از جہانے کہ دارم رنگ ایمان محمد، یعنی میں دین کے معاملے میں سارے جہان سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ میں خدا کے فضل سے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ رکھتا ہوں۔ دوسرا جلالی نوعیت سے تعلق رکھنے والا واقعہ بھی اسی عدالت کا ہے۔ مسٹر چندو لال مجسٹریٹ نے ایک دن عدالت میں لوگوں کا زیادہ ہجوم دیکھ کر عدالت کے کمرے سے باہر کھلے میدان میں عدالت کی کارروائی شروع کی، اور نامعلوم کس خیال سے عدالت کی کارروائی کے دوران میں حضرت مسیح موعود سے پوچھا، کیا آپ کو نشان نمائی کا دعویٰ ہے؟ حضرت مسیح موعود نے جواب دیا، ہاں خدا ہمارے ہاتھ پر نشان ظاہر فرماتا ہے۔ مجسٹریٹ کے اس سوال میں تان اور استہزاء کا رنگ تھا۔ حضرت مسیح موعود نے یہ جواب سن کر تھوڑی دیر سکوت فرمایا، گویا خدا کی طرف توجہ فرما رہے اور اس کی نصرت کے طالب ہو رہے ہیں، اور پھر بڑے جوش اور غیرت کے ساتھ فرمایا، جو نشان آپ چاہیں میں اس وقت دکھا سکتا ہوں۔ مجسٹریٹ حضور کا یہ جواب سن کر سناٹے میں آ گیا، اور اسے سامنے سے کسی مزید سوال کی ضرورت نہیں ہوئی، اور حاضرین پر بھی اس کا خاص اثر ہوا۔ یہ واقعہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی اور بہت سے دوسرے لوگوں کا چشم دید اور گوش شنید ہے، جن میں سے بعض غالباً اب تک زندہ ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مجسٹریٹ کو اس موقع پر بات شروع کر کے اسے آگے چلانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ اس نے آج خود نشان نمائی کا ذکر چھیڑنے کے بعد حضرت مسیح موعود کے جلالی جواب پر نشان طلبی کی جرت کی، ورنہ نہ معلوم دنیا کتنا عظیم شان نشان دیکھتی۔ مگر کیا خود نشان طلب کرنے کے بعد پھر حق کی آواز سن کر مرعوب ہو جانا اپنی ذات میں ایک نشان نہیں؟ یقیناً اس وقت کے لحاظ سے یہی ایک عظیم الشان نشان تھا کہ مکذب نے از خود ایک نشان مانگا، مگر حضرت مسیح موعود کے جواب سے ڈر کر خاموش ہو گیا۔
اس جگہ یہ اصولی بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ نشان نمائی اور معجزات اور کرامات کا دکھانا دراصل خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور رسول یا ولی صرف خدا کی قدرت کا اعلی کار بنتا ہے، ورنہ اسے از خود معجزہ نمائی کی طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ انما الآیات عند اللہ ہے، یعنی معجزات خدا کے اختیار میں ہیں، وہ جب اور جس طرح چاہتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے نشان ظاہر کرتا ہے۔ مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ وقتی طور پر اپنے نبیوں اور رسولوں میں معجز نمائی کی طاقت ودیت فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر یا جنگ بدر میں کافروں پر کنکری کی مٹھی بھر کر پھینکنے کے وقت ہوا، جبکہ محض وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے خارق عادت معجزے کی صورت پیدا ہو گئی۔ ایسے معجزات اصطلاحی طور پر ابتدائی معجزات کہلاتے ہیں اور معجزات کی دنیا میں استثناء کا رنگ رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پہ بھی حضرت مسیح موعود کے ساتھ یہی ہوا کہ شروع میں آپ مجسٹریٹ کے سوال پر صرف یہ اصولی بات فرما کر خاموش ہو گئے کہ خدا میرے ہاتھ پر نشان ظاہر فرماتا ہے، لیکن جب خدائی غیرت جوش میں آئی اور اس نے اپنی خاص نصرت سے آپ کے اندر وقتی طور پر اقتداری معجزے کی طاقت اور کیفیت ودیت فرما دی، تو آپ نے بڑے جوش اور جلال کے ساتھ فرمایا جو نشان آپ چاہیں میں اس وقت دکھا سکتا ہوں۔ مگر افسوس ہے کہ مسٹریٹ کے مبہوت ہو کر خاموش ہو جانے کی وجہ سے ہم ایک بڑے نشان سے محروم ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا عملی مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور ذلیت میں اسلام کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کے عالمگیر غلبے سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس مقدس جہاد میں گزرا، اور یہ جہاد صرف ایک محاذ تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کو اسلام کے غلبے کی خاطر دنیا کے ہر مذہب کے ساتھ برسر پیکار ہونا پڑا، اور آپ نے خدا کے فضل سے ہر محاذ پر فتح پائی، حتیٰ کہ آپ کی وفات پر آپ کے مخالفوں تک نے آپ کو فتح نصیب جرنیل کے شاندار لقب سے یاد کیا۔ لیکن اس جگہ آپ کی تمام مقدس جنگوں کی تفصیل، یہ مختصر سا مقالہ اس تفصیل کا حامل ہو سکتا ہے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنی قرآنی وعدہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی عالمگیر نشان کی ایک موٹی مثال اور بدیہی علامت کے طور پر ایک وقت میں ہی سارے مذاہب کو اپنے مسیح محمدی کی خاطر ایک محاذ پر جمع کر دیا، تاکہ دنیا بھر کے شکار ایک گولی کا نشانہ بن سکر اسلام کے غلبے کی متفقہ شہادت دے سکیں۔ اس واقعے کی تفصیل نہ صرف حضرت مسیح موعود کی مختلف کتابوں اور اشتہاروں میں آ چکی ہے، بلکہ خود اس مخلوط کمیٹی کی رپورٹ میں بھی درج ہے جو جلسہ اعظم مذاہب کے انتظام کے لیے مقرر ہوئی تھی اور مختلف مذاہب کے نمائندوں پر مشتمل تھی، اور یہ ساری رپورٹیں ایک ہی حقیقت کی حامل ہیں، اور وہ یہ کہ مذاہب عالم کی اس عظیم الشان جلسے میں حضرت مسیح موعود کے مضمون کے ذریعے اسلام کو ایسا غلبہ حاصل ہوا جو فی الواقع بے مثال تھا۔ میں اس جگہ حضرت مسیح موعود کے قدیم صحابی حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کی روایت کا خلاصہ درج کرتا ہوں، جس کے بعد حصے ابھی تک حقیقتاً در مکنون یعنی غلافوں کے اندر چھپے ہوئے موتیوں کا رنگ رکھتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کی عمومی اشاعت کے باوجود یہ مخصوص حصے ابھی تک زیادہ معروف نہیں ہیں۔ حضرت بھائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1896 کے نصف آخر کا زمانہ تھا کہ اچانک ایک اجنبی انسان سادھو منش بھگوے کپڑے میں ملبوس شوگن چندر نامی قادیان میں وارد ہوا۔ یہ شخص ایک اچھے عہدے پر فائز رہ چکا تھا اور اب اپنی بیوی بچوں کے فوت ہو جانے کے بعد دنیا سے کنارہ کش ہو کر صداقت اور خدا کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، اور اس بات کی طلب رکھتا تھا کہ اسے سچے رستے کا نشان مل جائے۔ اسی جستجو میں حضرت مسیح موعود کا نام سن کر قادیان آیا، اور بہت جلد قادیان کی مجالس کا ایک بے تکلف ممبر نظر آنے لگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی باتیں سن کر اور خواہش معلوم کر کے فرمایا کہ ہماری تو بعثت کی غرض ہی یہ ہے کہ مذہب کے اختلاف کا فیصلہ کر کے دنیا کو سچے خدا کا رستہ دکھائیں، تو اگر آپ لاہور جیسے مقام میں کسی ایسے جلسے کا انتظام کر سکیں جس میں سارے مذہبوں کے نمائندے شامل ہو کر
اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں اور مخلوق خدا کو خدا کا رستہ دکھانے میں مدد دیں تو ایک بہت بڑی نیکی اور خدمت کا کام ہوگا اور دنیا کو اپنے سچے آقا و مالک کا نشان پانے میں مدد ملے گی۔ اس پر سوامی شوگن چندر لاہور جا کر مختلف مذہبوں کے علماء سے ملتے رہے اور حضرت مسیح موعود کی توجہ اور دعا کی برکت سے بالآخر ایک بین الاقوامی جلسے کی تجویز پختہ ہو گئی، جس میں دین و مذہب کے اصولوں اور خدا کی ہستی اور خدا کی صفات کے متعلق 5 ایسے بنیادی سوال مقرر کیے گئے جو ہر مذہب کی جان اور ہر دینی نظریہ فکر کا نچوڑ ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے ان سوالوں کے جواب میں ایک مفصل مضمون لکھا اور جلسے سے کئی دن پہلے ایک اشتہار شائع کیا اور اس اشتہار میں بڑی تہذیب کے ساتھ اعلان فرمایا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اول میرا یہ مضمون سب پر غالب رہے گا، دوم یہ مضمون خدا تعالیٰ کی کبریائی کا موجب ہوگا اور اس کے مقابل پر تمام دوسرے مذاہب خیبر کے یہودی قلعوں کی طرح مفتوح ہوں گے اور ان کے جھنڈے سر نگوں ہو جائیں گے، سوم جوں جوں اس مضمون کی اشاعت ہوگی دنیا میں قرآنی سچائی زور پکڑتی جائے گی اور اسلام کا نور پھیلتا جائے گا جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کر لے۔ مذاہب عالم کا یہ عظیم الشان جلسہ 26، 27، 28 اور 29 دسمبر کی تاریخوں میں لاہور میں منعقد ہوا اور اس میں اسلام اور مسیحیت اور ہندو مذہب اور سناتن دھرم اور آریہ مذہب اور سکھ مذہب اور برہمو سماج اور فری تھنکر اور تھیوسفیکل سوسائٹی وغیرہ وغیرہ کے نمائندوں نے اپنے اپنے عقائد اور خیالات بیان کیے اور 7-8 ہزار کی عظیم شان نمائندہ پبلک نے، جس میں ہر طبقے اور ہر ملت کے تعلیم یافتہ احباب شامل تھے، جلسے میں شرکت کی اور سب مقررین نے اپنے اپنے مذہب کی اور اپنے نظریات کو خوبیاں سجا کر بیان کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لکھا ہوا مضمون حضور کے ایک مخلص حواری حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے بلند اور باروب آواز سے پڑھ کر سنایا اور اس وقت اس مضمون کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ حضرت بھائی صاحب قادیانی بیان کرتے ہیں، دوست خود انہی کے الفاظ میں سنیں۔ بھائی صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ہندو اور سکھ بلکہ کٹر آریہ سماجی اور عیسائی تک بے ساختہ سبحان اللہ پکار رہے تھے۔ ہزاروں انسانوں کا یہ مجمع اس طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا کہ جیسے کوئی بے جان بت ہو، اگر ان کے سروں پر پرندے بھی آ بیٹھتے تو تعجب کی بات نہ تھی۔ مضمون کی روحانی کیفیت دلوں پر حاوی تھی اور اس کے پڑھنے کی گونج کے سوا لوگوں کے سانس تک کی آواز نہ آتی تھی، حتیٰ کہ قدرت خداوندی سے اس وقت جانور تک بھی خاموش تھے اور مضمون کے مقناطیسی اثر میں کوئی خارجی آواز رفع انداز نہ ہو رہی تھی۔ کاش میں اس لائق ہوتا کہ جو کچھ میں نے اس وقت دیکھا اور سنا اس کا عشر اشیری بیان کر سکتا۔ کوئی دل نہ تھا جو اس لذت و سرور کو محسوس نہ کرتا تھا، کوئی زبان نہ تھی جو اس کی خوبی اور برتری کا اقرار و اعتراف نہ کرتی تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی ہندو اور سکھ مسلمانوں کو گلے لگا کر کہہ رہے تھے کہ اگر یہی قرآن کی تعلیم اور یہی اسلام ہے جو آج میرے سامنے بیان فرمایا ہے تو ہم لوگ آج نہیں تو کل اسے قبول کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس مضمون کے متعلق حضرت منشی جلال الدین صاحب بلانوی مرحوم، جنہوں نے جلسے میں پڑھے جانے کے لیے اس مضمون کی صاف نقل تیار کی تھی، بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں نے اس مضمون کی سطر پر دعا کی ہے۔ دوست غور کریں کہ لکھنے والا خدا کا مامور و مرسل اور مضمون وہ جس کے متعلق خدا کا وعدہ ہے کہ وہ سب پر غالب آئے گا، مگر پھر بھی خدا کا یہ برگزیدہ مسیح قدم قدم پر اور سطر پر خدا سے دعا کرتا اور اس کی نصرت کا طالب ہوتا ہے۔ تو جب خدا کے مسیح کا یہ حال ہے تو پھر ہم عاجز بندوں کو اپنے کاموں میں کتنی دعاؤں اور کتنے خدائی سہاروں کی ضرورت ہے۔ کاش ہم دعا کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اسے اپنی زندگیوں کو لائے عمل بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی روحانی زندگی نہیں۔ حضرت مسیح موعود کے یہ لطیف مضمون اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے
بلکہ انگریزی زبان کے علاوہ بعض دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو کر یورپ اور امریکہ اور دنیا کے کئی دوسری ملکوں میں پہنچ چکا ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ کتاب پہنچی ہے، نیک فطرت علم دوست طبقے نے اس مضمون کی بڑی غیر معمولی اور گہرائی سے متاثر ہو کر اس کی انتہائی تعریف کی ہے۔ کاش ہماری جماعت اس بے نظیر کتاب کی اشاعت کی طرف زیادہ توجہ دے، تاکہ وہ خدائی نور جو اس مضمون کی تصنیف کے وقت آسمان سے نازل ہوا، جلد تر دنیا میں پھیل کر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے اور قرآنی صدا کو دنیا میں پھیلانے کا رستہ کھول دے۔ اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خدائے عرش اپنے مقدس مسیح کو پہلے سے فرما چکا ہے کہ بے خرام کے وقت تو نزدیک رسی، و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔ اسلام کی ہمہ گیت اور فاتحانہ تبلیغ کے لیے عربی زبان کا اعلیٰ درجے کا علم ضروری ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور وہ ایک عجیب و غریب روحانی عالم کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں بے شمار خزانے مدفون ہیں، جو غور کرنے والوں کے لیے وقتاً فوقتاً نکلتے رہتے ہیں، اور خدا کے فضل سے آئندہ بھی قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ اور گو قرآن کی محکم اور بنیادی تعلیم ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی، مگر نئے نئے انکشافات کے ذریعے خدا قرآن کی برکت سے ہر قوم اور ہر زمانے کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کو پورا فرماتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی زبان کا درسی علم بہت محدود تھا، بلکہ ایک جگہ خود آپ نے اپنے درسی علم کے متعلق لکھا ہے کہ عمیر شد بدھ تک محدود تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے دماغ میں ایک عالمگیر مسئلے کا جوہر پا کر حضور کو اپنی خاص تربیت میں لے لیا، تو قرآنی علوم کی اشاعت کے لیے عربی زبان میں بھی معجزانہ طریق پر کمال کر عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے عربی زبان میں کثیر التعداد اعلیٰ درجے کی کتابیں، فصیح و بلیغ کتابیں لکھی، اور خدا سے اذن پا کر نہ صرف ہندوستان کے علماء کو چیلنج کیا کہ وہ میرے مقابلے پر آ کر عربی زبان میں ایسی کتابیں لکھ کر پیش کریں جو ادبی معیار کے لحاظ سے بھی اور اپنے حسن معانی اور روحانی اور اخلاقی لطائف و غرائب کے لحاظ سے بھی لاجواب ہوں، بلکہ آپ نے مصر اور شام اور عرب کے علماء کو بھی چیلنج کیا کہ اگر انہیں میرے خدا داد مشن کے متعلق شک ہے اور اس نصرت الہی کے متعلق شبہ ہے جو خدا کی طرف سے مجھے حاصل ہو رہی ہے، تو اور باتوں کو چھوڑ کر صرف اسی بات میں میرے دعوے کو آزما لیں تو وہ میرے مقابل پر آ کر عربی زبان میں جو خود ان کی اپنی زبان ہے، میرے جیسا فصیح و بلیغ عربی کلام جو اسی طرح مانوی محاسن سے لبریز ہو، دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مگر کیا ہندوستان اور کیا مصر اور کیا شام اور کیا عرب سب کے ساتھ اس خدائی چیلنج پر بالکل خاموش ہو گئے اور حضرت مسیح موعود کا عربی اور نظم و نثر کے مخالف پر اپنا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ چنانچہ ایک جگہ خدا کے اس خاص فضل رحمت اور خدا کی اس خاص الخاص عنایت اور نصرت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، دوست غور سے سنیں، ان کمالی فی اللسان العربی ما قلت جہدی و قصور طلبی آیت واضحۃ من ربی لیظہر علی الناس علمی و ادبی فہل من معارض فی جموع المخالفین وانی ما ذلک علمت 40,000 من اللغات العربیۃ وأوتیت بسطۃ کاملۃ فی العلوم الادبیہ۔ یعنی عربی زبان میں میرا کمال باوجود کوشش کی کمی اور میری سائی کی قلت کے خدا کی طرف سے ایک روشن نشان ہے، تاکہ اس ذریعے سے خدا تعالیٰ لوگوں پر میرا خدا داد علمی اور ادبی قابلیت ظاہر فرمائے اور مجھے دنیا بھر کے لوگوں پر غالب کر دے۔ اب کیا سارے مخالفوں، کیا ہندوستان اور کیا مصر اور کیا عرب اور کیا شام میں سے کوئی ہے جو میرے مقابل پر اس میدان میں کھڑا ہو سکے؟ اس علمی اور ادبی کمال پر خدا کا مزید فضل یہ ہے کہ اس نے مجھے عربی زبان کی 40,000 لغات کا معجزانہ رنگ میں علم عطا کیا ہے اور مجھے علوم ادبیہ میں کامل وسعت بخشی ہے۔ حضرت مسیح موعود، اس میں لکھا ہوا نہیں، حضرت مسیح فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات میں مجھے 40,000 لغت سکھائی گئی۔ حضرت مسیح موعود السلام کا عربی زبان میں خدا تعالیٰ سے غیر معمولی نصرت پانا اور وحی الہی کے ذریعے اس زبان میں کمال حاصل کرنا اور خدا کی طرف سے 40,000 لغات کا سکھایا جانا ایک زمانی دعویٰ نہیں تھا،
بلکہ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس کی صداقت پر آپ کی سارے مخالفوں نے انتہائی مخالفت کے باوجود اپنی خاموشی اور بلکہ اپنے گریز کے ساتھ مہر لگا دی، اور کوئی ایک فرد واحد بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے نہیں آیا، بلکہ آپ کا یہ دعویٰ تو ایسا شاندار تھا کہ اس پر سمجھدار غیر احمدی علماء تک نے واضح الفاظ میں آپ کی تصدیق کی اور آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ بر عظیم ہندو پاکستان کے ایک بڑے عالم اور غیر احمدی مفکر علامہ نیاز فتح پوری اپنے اخبار نگار میں لکھتے ہیں، حضرت مرزا صاحب کی عربی دانی سے مخاطب کا انکار کرنا حیرت کی بات ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ مرزا صاحب کی عربی کلام، نظم و نثر کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف خود عرب کے علماء اور فضلاء نے کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کسی مدرسے میں عربی اور دینی ادبیات کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کا یہ کارنامہ بڑا زبردست ثبوت ان کے فطری اور وہبی کمالات کا ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ زمانہ علمی زمانہ ہے اور قرآنی پیشگوئی کے مطابق اس زمانے میں زمین اپنے اسقال یعنی وزنی باتیں باہر نکال کر منظر عام پر لا رہی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے موعود کے لیے بھی یہی پسند فرمایا ہے کہ اسے زیادہ تر علمی معجزات سے ہی نوازا جائے اور پرانے زمانے کی ظاہری چمک دمک والی باتوں سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے۔ حتیٰ کہ حضرت سرور کائنات فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی حضرت موسیٰ کے عصا اور ید بیضا والے معجزات کی بجائے خدا تعالیٰ نے قرآن کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کی عجیب و غریب روحانی اور اخلاقی محاسن والا معجزہ پیش کیا، اور یا ان عظیم الشان پیشگوئیوں پر اپنے افضل الرسل کی صداقت کی بنیاد رکھی جو آج سے 1300 سال قبل سے شروع ہو کر آج تک پوری ہو کر اسلام کی سچائی پر مہر لگاتی چلی آئی ہیں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش مغلوب ہوں گے اور مکہ فتح ہوگا، اور مکہ فتح ہو کر رہا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہوگی، اور اسلام کی حکومت قائم ہو کر رہی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماننے والوں کے ہاتھوں سے کسرا اور قیصر کی حکومتوں خاک میں ملیں گی، اور وہ خاک میں مل کر رہیں، اور ان کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی روحانی تاثیرات سے میرے پیرو علم و معرفت میں آسمان کے ستارے بنیں گے، اور وہ ستاروں سے بھی آگے پہنچے اور دنیا کے لیے چاند اور سورج کا مرتبہ پایا، بلکہ یہاں سلم کے بوئے ہوئے بیچ سے سینکڑوں سال تک اولیاء اور صلحاء کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوتی گئی جس نے آسمان ہدایت میں گویا کہکشاں کا تسمہ پیدا کر دیا۔ اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لمبے زمانے کے بعد میری امت میں تنزل کے آثار پیدا ہوں گے، اور یاجوج و ماجوج اور غاروں میں چھپے ہوئے صلیبی ارم بردار اپنی نیند سے بیدار ہو کر سر اٹھائیں گے اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہر بلندی سے بھاگے آئیں گے، اور آج وہ بھاگے آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اور ان کے ساتھ بے شمار دوسری باتیں پوری ہوئیں، اور اس طرح مسلمانوں کے تنزل میں بھی اسلام کی صداقت کا سورج چمکا، کیونکہ یہ تنزل بھی آسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق ہے۔ مگر ہمارا آقا بے وفا آقا نہیں تھا جو اپنے گرتے ہوئے خادموں کا ہاتھ چھوڑ کر الگ ہو جاتا۔ اس نے جہاں مسلمانوں کے تنزل کی پیشگوئی فرمائی تھی، وہاں اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ جب آخری زمانے میں مسلمانوں پر غیر معمولی تنزل آئے گا تو خدا تعالیٰ میری امت میں سے ایک مسیل مری اور مہدی پیدا کرے گا جو گرتے ہوئے مذہب کو سنبھال کر اور گرتی ہوئی قوم کو سہارا دے کر انہیں پھر اوپر اٹھا دے گا، اور اس کے ذریعے اسلام نہ صرف خطرے سے بچ جائے گا بلکہ بالآخر دنیا میں ایک انقلابی صورت پیدا ہوگی، اور مغرب کے مادہ پرست لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو کر وسلم کی غلامی کا دم بھرنے لگیں گے۔ اس وقت یوں نظر آئے گا کہ گویا مشرق سے طلوع کرنے والا سورج مغرب سے چڑھ رہا ہے۔ بس ایک تاریکی کو دیکھنے والے لوگوں، گھبراؤ نہیں بلکہ خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا ہر کام ابتدا میں ایک بیج کے طور پر ہوتا ہے جسے لوگ دیکھ کر شروع میں بالکل حقیق سمجھتے اور اس پر ہنسی اڑاتے ہیں، مگر بالآخر وہی چھوٹا سا بیج آہستہ آہستہ ایک بڑا تناور درخت بن جاتا ہے
جس کی شاخوں کے نیچے قومیں آرام پاتی اور پناہ لیتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے آغاز کو دیکھو کہ شروع میں ان کے مشن کی ابتدا کس قدر کمزور اور کتنی مایوس کن تھی، مگر اب ان کے پیرو ساری دنیا پر سیل عظیم کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت سرور کائنات فخر رسول ہی کے آغاز کو دیکھو کہ یہ بنی نوع آدم کا سالار اعظم شروع میں مکے کی گلیوں میں کس کمزوری اور کس ورتی کی حالت میں پھرتا تھا۔ مکے کی قریش کے پھانسی اڑاتے تھے، مگر جب یہ بظاہر چھوٹا سا بیج عرب کی زمین میں سے پھوٹ کر نکلا تو کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے تمام معلوم دنیا پر رحمت کا بادل بن کر چھا گیا۔ یہی ترقی انشاءاللہ اسلام کے لیے احمدیت کے دور میں مقدر ہے۔ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس جلال اور کس یقین کے ساتھ فرماتے ہیں، سنو دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد صرف یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مجھے اس وقت خدا تعالی کی غیر مالی نصرت کا ایک واقعہ یاد آیا، جو ہے تو بظاہر بہت چھوٹا سا، مگر اس میں خدائی تائید و نصرت کا عجیب و غریب جلوہ نظر آتا ہے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ کسی بحث کے دوران میں کسی شوخ مخالف نے حضرت مسیح موعود سے کوئی حوالہ طلب کیا، اور بحث میں حضور کو بذام خود شرمندہ کرنے کی غرض سے اسی وقت دم نقد اس حوالے کے پیش کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ وہ حوالہ تو بالکل درست تھا اور صحیح تھا، مگر اتفاق سے اس وقت یہ حوالہ حضرت مسیح موعود کو یاد نہیں تھا، اور نہ اس وقت آپ کے حاضر الوقت خادموں میں سے کسی کو یاد تھا، لہذا وقتی طور پر شماتت کا اندیشہ پیدا ہوا۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے وقار کے ساتھ صحیح بخاری کا ایک نسخہ منگایا اور اسے ہاتھ میں لے کر یوں ہی جلد جلد اس کی ورق گردانی شروع کر دی، اور پھر ایک ورق پر پہنچ کر فرمایا یہ لو حوالہ موجود ہے۔ دیکھنے والے سب حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ حضور نے کتاب کے صفحات پر نظر تک نہیں جمائی اور حوالہ نکل آیا۔ بعد میں کسی نے حضرت مسیح موعود سے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات تھی، تو حضور پڑھنے کے بغیر ہی صفحے الٹتے گئے اور آخر ایک صفحے پر رک کر حوالہ پیش کر دیا۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ جب میں نے کتاب ہاتھ میں لے کر ورق اٹھانے شروع کیے تو مجھے یوں نظر آتا تھا کہ اس کتاب کے سارے صفحے بالکل خالی اور کورے ہیں اور ان پر کچھ لکھا ہوا نہیں، اس لیے میں ان کو دیکھنے کے بغیر جلد جلد لوٹاتا گیا۔ آخر مجھے ایک ایسا صفحہ نظر آیا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور مجھے یقین ہوا کہ خدا کے فضل و نصرت سے یہی وہ حوالہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، اور میں نے بلا توقف مخالف کے سامنے یہ حوالہ پیش کر دیا، اور یہ وہی حوالہ تھا جس کا فریق مخالف کی طرف سے مطالبہ تھا۔ دوستو، دوستو سنو اور غور کرو کہ ہمارے امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسی خارق عادت نصرت شامل حال تھی کہ جب مخالفوں کے ساتھ بحث کے دوران میں شماتت کا خطرہ پیدا ہوا تو ایک وفادار دوست اور مربی کے طور پر خدا تعالیٰ فوراً حضرت مسیح موعود کی مدد کو پہنچ گیا اور کشفی رنگ میں ایسا تصرف فرمایا کہ حضور کی کتاب کے سارے صفحے خالی نظر آئے اور صرف اسی صفحے پر ایک تحریر نظر آئی جہاں مطلوبہ حوالہ درج تھا۔ یہ باتیں اس بات کا قطعی اور یقینی ثبوت ہیں کہ اسلام کا خدا ایک زندہ حی و قیوم قادر و متصرف خدا ہے جو اپنی غیر معمولی قدرت و نمائی سے اپنے خاص بندوں کو اپنی اعجازی نشان دکھاتا رہتا ہے۔ اس قسم کی غیر معمولی غیبی نصرت کی مثالیں حضرت مسیح موعود کی زندگی میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں بلکہ سینکڑوں ملتی ہیں، مگر چونکہ سنت اللہ کے مطابق اس قسم کے عام واقعات عموماً محدود قسم کی پرائیویٹ مجلسوں میں یا خاص دوستوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے جہاں حضرت مسیح موعود نے اپنی کتابوں میں اپنے خاص معجزات کا ذکر کیا ہے وہاں اس قسم کے عام خوارق کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ البتہ حاضر الوقت احمدیوں کی روایتوں کے ذریعے بعض باتیں ضرور منظر عام پر آ گئی ہیں، چنانچہ جو واقعہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں وہ بھی اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں سے ہے جو مرسل یزدانی کی روحانی توجہ اور خدا تعالیٰ کی غیبی نصرت کی شعاؤں سے معمور ہیں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب قبور طلبی بیان کرتے ہیں
یہ لطیف روایت ہے، دوست غور سے سنیں کہ جب میں حسن مسیح موعود کی بیعت کے بعد لدھیانے میں ٹھہرا تو ایک صوفی منش شخص نے چند سوالات کے بعد حسن مسیح موعود سے دریافت کیا کہ کیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرا سکتے ہیں؟ حسن مسیح موعود نے جواب میں فرمایا اس کے لیے مناسبت شرط ہے، اور پھر میری طرف منہ کر کے فرمایا یا جس پر خدا کا فضل ہو جائے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ اسی رات مجھے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ منشی صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا اور توجہ سے مجھے کئی دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ چنانچہ منشی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے مجھے خواب میں اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے گئے۔ میں مزار مبارک کی جالیوں کے اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر معلوم ہوا کہ یہ جالی میرے قد سے زیادہ اونچی ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود نے میری دونوں بغلوں میں کشف کا نظارہ ہے۔ حضرت مسیح موعود نے میری دونوں بغلوں میں اپنا ہاتھ کا سہارا دے کر مجھے اونچا کر دیا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی ہوئی ہے اور آپ میرے سامنے اپنے پورے روحانی جمال کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک اور موقع پر بھی مجھے حضرت مسیح موعود نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور اس کی بیعت قبول فرمائیں۔ چنانچہ میں نے حضرت مسیح موعود کے سامنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عذرائے نصیحت فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام نیکیوں کو اختیار کرو اور تمام بدیوں سے بچ کر رہو۔ یہ وہ عظیم الشان روحانی تاثیر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک توجہ سے پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب کے لیے رسول مقبول کی زیارت کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، اور گویا حضرت مسیح موعود کی دل کی خواہش اور آنکھ کے اشارے نے منشی صاحب مسعود پر روحانی فیوض کا غیر معمولی دروازہ کھول دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا بود کی گوشے چشمے دوا کنند۔ یعنی خدا کے بعض پاک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ایک نظر سے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ کاش کسی ایسے بزرگ کی اچھڑتی ہوئی نظر ہم پر بھی پڑ جائے۔ انہی منشی ظفر احمد صاحب قبور تلوی کی ایک اور بڑی دلچسپ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود لدھیانے میں مقیم تھے تو میں اور خان محمد خان صاحب مرحوم کپور تلے کے غیر احمدی رئیس اور عالم دین ڈاکٹر صادق علی صاحب کو ساتھ لے کر لدھیانے گئے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت مسیح موعود حضرت طریق بالوں میں مہندی لگوانے لگے تو اس وقت ایک تعلیم یافتہ عاریہ بھی حضور کی ملاقات کے لیے آ گیا۔ وہ ایم اے پاس تھا اور بہت تیز اور طرار تھا۔ حضور ابھی مہندی لگوا ہی رہے تھے کہ اس عاریہ نے اسلام کی تعلیم پر کوئی اعتراض کیا۔ حضرت مسیح موعود نے ڈاکٹر صادق علی صاحب سے فرمایا کہ آپ ان صاحب سے ذرا گفتگو کریں تو میں اس عرصے میں مہندی لگوا لوں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اس عاریہ کے اعتراض کا جواب دیا، مگر اس نے ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے جواب میں ایسی سجا کر تقریر کی کہ ڈاکٹر صاحب عالم دین ہونے کے باوجود اس کے سامنے خاموش ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود نے جب یہ دیکھا تو غیرت میں آ کر فوراً مہندی لگوانی بند کر دی اور اس عاریہ سے مخاطب ہو کر اس کے اعتراض کا جواب دینا شروع کر دیا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کی تقریر دلائل کے لحاظ سے قریباً وہی تھی جو ڈاکٹر صادق علی صاحب نے کی تھی، مگر حضور کا انداز ایسا مؤثر اور اتنا دل نشین تھا اور حضور کی تقریر روحانی تاثیر میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ عاریہ بےتاب ہو کر حضور کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اسے اٹھایا اور سیدھا کرنے سے منع کیا۔ اس کے بعد یہ عاریہ حضرت مسیح موعود کو دونوں ہاتھوں سے ہندوانہ طریق پر بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتے ہوئے حضور کی طرف پیٹھ پھیرنے کے بغیر پچھلے پاؤں پیچھے ہٹتے بات چل گئی۔ یہ عجیب و غریب روایت حضرت مسیح موعود السلام کے غیر معمولی علمی روب اور آپ کی خداداد روحانی تاثیر کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے۔ ڈاکٹر صادق علی وہ احمدی نہیں تھے مگر کپور تھلے کے رئیس تھے اور علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، مگر جہاں وہ اس عاریہ کا جواب سن کر ساکت ہو گئے وہاں حضرت مسیح موعود کی چند منٹ کی تقریر نے اس عاریہ پر ایسا جادو کا اثر کیا کہ وہ حضور کے سامنے بےتاب ہو کر سجدے میں گر گیا۔ حالانکہ منشی ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں
کہ حضور کی تقریر بحیثیت مجموعی انہی دلائل پر مبنی تھی جو ڈاکٹر صادق علی نے بیان کیے، مگر جہاں ڈاکٹر صادق علی صاحب کے الفاظ بے روح اور بے جان تھے، وہاں حضرت مسیح موعود کا ہر لفظ اس روحانی جذب و اثر سے معمور تھا جو خدا کے ماموروں اور مرسلوں کو خاص طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ میں درمیان میں کچھ سے چھوڑتا جاتا ہوں، بعد میں چھپتے ہوئے چھپ جائیں گے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، حضرت مسیح موعود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی نصرت اور حضور کی دعاؤں کی قبولیت اور حضور کی روحانی توجہ کے نشانات بے شمار ہیں، اور حضور کے زمانے میں قریباً ہر احمدی نے ایسے غیر معمولی نصرتوں کے نشانات دیکھے اور حضور کی دعاؤں کی قبولیت کے ایمان افروز نظارے مشاہدہ کیے۔ میں اس جگہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سے الکوٹی کی ایک اور دلچسپ روایت بیان کرتا ہوں، جس میں نہ صرف دعا کی قبولیت کا خاص منظر نظر آتا ہے بلکہ شفاعت کے مسئلے پر بھی بڑی روشنی پڑتی ہے۔ یہ واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں حضرت مسیح موعود کی کتب اور سلسلے کے اخباروں میں بھی مذکور ہو چکا ہے، مگر اس جگہ میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سے الکوٹی کی روایت بیان کرنے پر اکتفا کروں گا۔ حضرت مولوی صاحب جو حضرت مسیح موعود کی ایک مقرب صحابی تھے اور نہایت زیرک اور معاملہ فہم بزرگ تھے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نواب محمد علی خان صاحب باپ ملک کوٹلہ کا چھوٹا لڑکا عبد الرحیم خان سخت بیمار ہو گیا اور 14 دن تک ایک ہی بخار لازم حال رہا اور اس پر حواس میں فطور اور بے ہوشی بھی لائق ہو گئی اور ٹائیفائڈ کا خطرناک حملہ ہوا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول علاج فرماتے تھے، اور چونکہ وہ ایک نہایت نامور اور ماہر طبیب تھے اور غیر معمولی ہمدردی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے علم کی پوری قوت اور وسیع طاقت سے کام لیا، مگر بالآخر ذوق اور عزت کا اعتراف کر کے صفر انداز ہو جانے کے سوا کوئی راہ نظر نہ آئی، اور بچہ دن بدن اور لہجہ بلہجہ کمزور ہو کر قبر کی طرف جھکتا چلا جاتا تھا۔ آخر حضرت مسیح موعود کی خدمت میں بڑی بےتابی کے ساتھ عرض کیا گیا کہ عبد الرحیم خان کی زندگی کے آثار اچھے نہیں اور حالت بظاہر مایوس کن ہے۔ حضور پہلے سے ہی دعا فرما رہے تھے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی طرف سے اس خیال کا اظہار ہونے پر حضور نے زیادہ توجہ سے دعا کرنی شروع کی، اور حضور کے دل میں اس بچے کے متعلق بہت درد پیدا ہوا۔ حضور دعا فرما ہی رہے تھے کہ حضور پر خدا کی یہ فیصلہ کن وحی نازل ہوئی کہ تقدیر مبرم ہے اور ہلاکت مقدر۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کی قہری وحی نازل ہوئی تو میں بے حد مغموم ہوا، اور اس وقت میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ یا الہی، اگر یہ دعا کا موقع نہیں تو میں اس بچے کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس پر خدا کی طرف سے یہ جلالی وحی نازل ہوئی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی خدا کے حضور اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے تھے کہ اس جلالی وحی سے میرا بدن کانپ گیا اور مجھ پر سخت ہیبت طاری ہوئی کہ میں نے بلا اذن شفاعت کی ہے، مگر 1-2 منٹ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی کہ انک انت المجاز، یعنی خدا تجھے شفاعت کی اجازت دیتا ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود نے شفاعت کے رنگ میں دعا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں بیمار بچہ لہجہ بلہجہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہر ایک شخص جو اس بچے کو دیکھتا تھا اس کا دل خدا تعالیٰ کے شکر سے بھر جاتا تھا کہ لاریب حضور کی دعا سے ایک مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ دوست سوچیں اور غور کریں کہ یہ کتنا عظیم الشان نشان ہے کہ ماہر طبیب بچے کی حالت دیکھ کر اس کی صحت کے متعلق مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور صفر ڈال دیتے ہیں، بلکہ دعا ہونے پر خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تقدیر مبرم ہے، ہلاکت مقدر۔ مگر جب حضرت مسیح موعود خدا کی اجازت سے شفاعت کرتے ہیں تو یہ شفاعت خدا کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اور گویا کہ مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ سچ ہے، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ اس روایت سے شفاعت کے مسئلے پر بھی بڑی دلچسپ روشنی پڑتی ہے۔ شفاعت بھی گویا ایک قسم دعا ہی کی ہے، مگر وہ عام دعا سے بہت بالا اور عرفہ چیز ہے۔ دراصل شفاعت کے میں نے 2 چیزوں کے باہمی جوڑ کے ہیں۔ دعا کرنے والا تو صرف سوالی بن کر خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مگر شفاعت کرنے والا اپنے خاص تعلق کا واسطہ دے کر اور اپنے آپ کو خدا سے پیوست کر کے خدا سے ایک چیز مانگتا ہے، اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے خدا نے اجازت کے بغیر شفاعت جاری نہیں رکھی، کیونکہ جب خدا کا کوئی خاص مقرب بندہ اپنے تعلق کا واسطہ دے کر خدا سے شفاعت کے رنگ میں کوئی چیز مانگتا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت غیر معمولی طور پر جوش میں آتی ہے، اور وہ اپنے بندے کے اکرام کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن چونکہ انسان بعض اوقات دعا میں غلطی بھی کر سکتا ہے
اور خدا سے ایسی چیز مانگ سکتا ہے جو اس کی مصلحت کے خلاف ہے. اس لیے خدا نے اپنی ازلی حکمت کے مطابق یہ شرط مقرر کر رکھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کی جائے. اس روایت سے تقدیر کے مسئلے پر بھی بڑی لطیف روشنی پڑتی ہے، اور اس قرآنی آیت کی تفسیر گویا مجسم ہو کر سامنے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ غالب علی امرہ، یعنی خدا اپنی تقدیر پر بھی غالب ہے اور خاص حالات میں اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے. چنانچہ باوجود اس کے کہ میاں عبدالرحیم خان کے متعلق خدا نے وقتی حالات کے مدد خود فرمایا تھا کہ تقدیر مبرم ہے اور ہلاکت مقدر، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفاعت پر اپنی اس تقدیر کو بدل دیا اور بچے کو گیا موت کے منہ سے نکال دیا. دوستو سوچو اور غور کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ و مذہب کتنا پیارا اور کتنا دلکش ہے کہ اس نے ہر حالت میں سچے مسلمانوں کو مایوسی میں مبتلا ہونے سے بچایا ہے، اور بظاہر غیر ممکن حالات میں بھی خدائی فضل و رحمت کا قبضہ جھنڈا بلند رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرت مسیح موعود کی دعاؤں کی قبولیت کے نشان تو بے شمار ہیں، جن کے ذکر سے آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے گواہ ہیں، مگر میں اس جگہ صرف ایک مزید واقعہ کی ذکر پر اکتفا کرتا ہوں. میں اپنی گزشتہ سالوں کی تقریروں میں بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت مسیح موعود کی وفات ہوئی تو اس وقت حضور کے گھر حضور کا گھر روپے پیسے سے بالکل خالی تھا، اور حضور اپنا آخری روپیہ بھائی عبدالرحمان صاحب قادیانی کے ذریعے اس گاڑی بان کو دے چکے تھے جس کی گاڑی میں حضور وفات سے قبل شام کے وقت سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد اچانک حضرت مسیح موعود کی وفات ہو گئی اور حضور کا یہ الہام پورا ہوا کہ الرحیل ثم الرحیل، یعنی اب کوچ کا وقت ہے، آ گیا ہے، اب کوچ کا وقت آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ الہام بھی ہوا کہ ڈرو مت مومنو، یعنی اے احمدیو، ہمارے مسیح کی وفات سے جماعت کو تب سخت دھکا پہنچے گا، مگر تم ڈرنا نہیں اور خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، پھر انشاءاللہ سب خیر ہے. اس کے بعد جب 26 مئی 1908 کو صبح 10 بجے کے قریب حضرت مسیح موعود کی وفات ہوئی تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس وقت ہمارا گھر دنیوی مال و زر کے لحاظ سے بالکل خالی تھا. ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم صلی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور یہ بات مجھے خود بھی مجمل طور پر یاد ہے کہ ہماری اماں جان یعنی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت یا اس کے تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو جمع کیا اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے انہیں ان نہ بھولنے والے الفاظ میں نصیحت فرمائی کہ بچوں، گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے آسمان پر تمہارے لیے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے گا. یہ کوئی معمولی رسمی تسلی نہیں تھی جو انتہائی پریشانی کے وقت میں غم رسیدہ بچوں کو ان کی والدہ کی طرف سے دی گئی، بلکہ یہ ایک خدائی آواز تھی اور حضرت مسیح موعود کے شاندار الہام کی گونج تھی کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں نے ہمارا اس طرح ساتھ دیا ہے اور اللہ کا فضل اس طرح ہمارے ساتھ رہا ہے کہ اس کے متعلق میں حضرت مسیح موعود کے ان الفاظ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہر بال ہو جائے سخنور تو پھر بھی شکر ہے امکان سے باہر. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رنگ میں ہماری دستگیری فرمائی ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل نیکی اور تقوی اور اخلاص اور خدمت دین کے مقام پر قائم رہے گی تو حضور کی درد مندانہ دعائیں جن کا ایک بہت بھاری خزانہ آسمان پر جمع ہے قیامت تک ہمارا ساتھ دیتی چلی جائیں گی. اپنے بچوں کی آمینوں میں حضرت مسیح موعود نے خصوصیت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے اس درد و سوز اور اس آہوزاری کے ساتھ دعائیں کی ہیں کہ میں جب بھی انہیں پڑھتا ہوں تو اپنے نفس میں شرمندہ ہو کر خیال کرتا ہوں کہ شاید ہماری کمزوریاں تو ان دعاؤں اور ان بشارتوں کے حقدار نہ ہوں، مگر پھر کہتا ہوں کہ خدا کی دین کو کون روک سکتا ہے. اور پھر حضرت مسیح موعود کے اس عجیب و غریب شعر کو یاد کرتا ہوں کہ تیرے میرے مربی کیا عجائب کام ہے، گھر سے بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کی ثمار. خدا کرے کہ ہم ہمیشہ نیکی اور دینداری کے رستے پر قائم رہیں، اور دنیا سے ہماری واپسی کا وقت آئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام
حضرت اما جان رضی اللہ عنہ کی روحیں ہمیں دیکھ کر خوش ہوں کہ ہمارے بچوں نے ہمارے باپ اپنے آسمانی آقا کا دامن نہیں چھوڑا. دوستوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کے لیے دین و دنیا کی بہتری کی دعا کریں اور کوئی احمدی کسی حالت میں بھی اس دعا کی طرف سے قاصر نہیں رہنا چاہیے، وہاں وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صدق و صداقت پر قائم رکھے. اور حضرت مسیح موعود کی ان دعاؤں کو حضور نے اپنی اولاد کے لیے فرمائی ہیں، اور نیز ان دعاؤں کو جو حضور نے اپنی جماعت کے متعلق فرمائی ہیں، اور پھر ان بشارتوں کو جو خدا کی طرف سے حضور کو اپنی اولاد اور اپنی جماعت کے متعلق ملی ہیں بصورت احسن پورا فرمائے، اور ہماری کوئی کمزوری ان خدائی بشارتوں کے پورا ہونے میں روک نہ بنے، اور ہم سب خدا کے حضور سرخ روح ہو کر پہنچیں. آمین یا رب العالمین. میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اگر جماعت احمدیہ ایمان اور اخلاص اور قربانی کے مقام پر قائم رہے تو وہ خدا کے فضل سے ان تمام بشارتوں سے حصہ پائے گی جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو اپنی خاص وحی کے ذریعے جماعت کی آئندہ ترقی کے متعلق دی ہیں. بے شک خدائی سنت کے مطابق درمیان میں بہت سے ابتلا آئیں گے اور کئی قسم کے فتنے سر اٹھائیں گے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی تحدی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخر تک صبر اور استقلال سے کام لیں گے اور اپنی وفاداری میں کوئی رخنہ پیدا نہیں ہونے دیں گے، وہ خدا کے فضل سے بالآخر کامیاب اور غالب ہوں گے، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. چنانچہ میں اس جگہ حضور کے رسالہ الوصیت میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. دوست غور سے سنیں کہ یہ الفاظ ایک طرح سے حضور کے آخری الفاظ ہیں جو جماعت کے لیے وصیت کے رنگ میں لکھے گئے. حضور فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا وقت آوے، بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا. ضرور ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے. بس اپنی قوتوں کو ضائع مت کرو. اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کے منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے. یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا. تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا. پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے. مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ان پر ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش جائے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے. دوستو اور عزیزو، آپ نے حضرت مسیح موعود کی وصیت والے کلام کا اقتباس سن لیا. اب اس پر عمل کرنا اور اس کی روح پر قائم رہنا ہم سب کا مشترکہ کام ہے. خدا کرے کہ ہم اس ذمہ داری کو ایسے رنگ میں ادا کرنے کی توفیق پائیں جو قیامت کے دن خدا کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور حضرت مسیح موعود کی سرخ روئی کا موجب ہو، اور ہماری ناچیز کوششوں میں خدا ایسی فوق العادت برکت ڈالے کہ ان کے ذریعے اسلام کو پھر وہ شان و شوکت اور وہ چمک دمک اور وہ غلبہ اور وہ سربلندی حاصل ہو جائے جو اسے پہلے زمانے میں حاصل ہوئی تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر تاکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قدم اسلام کی نشہ ثانیہ کے دور میں آگے ہی آگے اٹھتا چلا جائے اور خدا کا یہ فرمان کامل آفتاب کے ساتھ پورا ہو کہ للآخرۃ خیر لک من الاولی. آمین یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.